آخری سوال ہے جی، سید اظہارہ لاہور سے، وہ کہتی ہیں کل قصور میں غیرت کے نام پہ ایک شخص نے اپنی 2 نوجوان بیٹیاں قتل کر دیں۔ ایسے واقعات پاکستان بھر میں آئے روز پیش آتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں غیرت، مردانگی اور بہادری کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ درست ہے؟ یہ غیرت نہیں بیٹا، یہ بے غیرتی ہے، یہ مردانگی نہیں، یہ ہیجڑا پن ہے، یہ بہادری نہیں، بے تحاشا قسم کا گھٹیا پن۔ Who are you to decide؟ لیکن ہمارا پورے کا پورا سماج وہ اتھل پتھل ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ اخلاقیات نام کی عقل، منطق، لاجک، ریزن، آرگیومنٹ، اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو یہ اسی کے نتائج ہیں، جہالت ہیں۔ دولے شاہ کے چوہے پھر رہے ہیں ارد گرد، خود چاہے اس سے بھی بڑا بے غیرت ہو وہ جس نے یہ حرکت کی ہے۔ غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ایسا ملک ہے جس میں رشوت لیے دیے بغیر کام ممکن ہی نہیں ہے، خوراک خالص نہیں ہے، دوائیں خالص نہیں ہیں۔ تو یہ غیرت نہیں ہے، یہ بیسیکلی انتہا درجے کی بے غیرتی اور جہالت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد وقتی طور پہ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر آ گیا ہے۔ سیاسی اختلاف اور پسند ناپسند سے ہٹ کر اگر بات کریں تو کیا شہباز شریف معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے زبردست کام نہیں کر رہے؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ منت تڑا، خیرات ملی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے، قرضہ مل گیا، ان کی شرائط پوری کرتی۔ شرائط کس نے پوری کی؟ وہ بھی قوم کی گردن پہ سوار۔ سعودی عربیہ نے ہیلپ کیا، چائنا نے ہیلپ کیا، ان کی شرائط پوری ہو گئی، انہوں نے خیرات ڈال دی۔ وہ ساہوکار ہیں بھائی، وہ بنیے ہیں، اور میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، ان کا کاروبار ہے۔ وہ آپ کو زبردستی تو نہیں کہتے کہ قرضہ لو، انہوں نے تو دھتکارا آپ کو، ٹھڈے مارے کہ یہ شرائط پوری کرو، تم فراڈی ہو۔ ابھی تو عوام کا انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے عوام کی کھالیں نوچی، پھر ان کا گوشت کھایا، اب یہ ان کی ہڈیوں میں ڈرل کر کے گودا۔ ابھی دیکھنا آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ بنیادی ضروریات زندگی کدھر ضربے کھا رہی ہے، جو چھلانگیں لگ رہی ہیں نا، میں 2 مہینے بعد بات کروں گا۔ آپ یہ جو بات کریں نا بحران کو نکالنے میں، بحران پہلی بات تو یہ پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ جاؤ لگ کے زمانے سے چمٹے ہوئے ہیں، اس قوم کو خون پی رہے ہیں ان کا۔ اچھا، اب معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے بات سنیں، یہ سارا کچھ بھول کے صرف ایک جملہ یاد رکھنا اشتیاق صاحب، اور وہ یہ ہے کہ 20 سال تک ٹکا کے کم کریں گے تو پھر 20 سال تک تو پاتا انہوں نے کم۔ آئی ایم ایف سے قرض ملا نہیں ملا، وہ ٹل گیا، فلانا ٹل گیا۔ اصل بات یہ ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ بد سے بدتر۔ یہ جب آئی ایم ایف کی ٹرمز پوری کریں گے، ان کی شرائط، اس کا نتیجہ پتا کیا ہے؟ وہ عوام بھگتیں گے، ان کی اولادیں بھگتیں گی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جی ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر، اور ڈیفالٹ عوام تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں اس وقت۔ پریکٹیکلی تمام تر بنیادی ضروریات زندگی کی قیمتیں سامنے رکھیں، اس کے بعد پر کیپٹا انکم، اور پھر 50,000 تک کا بندہ شامل کریں، پھر ₹1,00,000 تک کا بندہ شامل کریں، سوائے تباہی بربادی کے یہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ چل رہا ہے ریسنٹلی۔ یہ ٹیکسز دھڑا دھڑ بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کی کوشش تھی کہ عوام کی نظروں میں یہ اگر مزید ذلیل ہونے سے بچ جائیں، وہ نہیں ہوا۔ تو اس میں کہ جی بحران سے نکال، بحران سے کیا بھائی، آپ ساہوکار کے پاس گئے، آپ بنیے کے پاس گئے۔ یہ میں کوئی برائی نہیں کر رہا کسی کی، وہ ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کا کاروبار ہے۔ انہوں نے ان کو چکر چکر دے کے منت تڑلائی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ شرائط ہیں پوری کرو، پوری کر دی۔ اب کہانی کیا ہے؟ ادھر سے بھیک، ادھر سے قرضہ۔ آپ کو ریسکیو کیا چند مسلمان ممالک نے، جن میں غیر مسلم ملک نمبر 1 ہے، وہ کون ہے؟ چائنا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے
تو 75 سال میں کہاں لے آئے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جب بھاری مینڈیٹ لے کے نواز شریف آیا تھا تو یاد ہے بھوک کے مارے ایک شخص نے، چند زیب نے، ماڈل ٹاؤن والے ان کے گھر کے بعد، چند زیب نام تھا، اس نے خودکشی کی تھی. اور نواز شریف کے بھاری مینڈیٹ کے زمانے کی پنجاب کے ایک اہم ترین اخبار کی سرخی کیا تھی؟ شیر آٹا کھا گیا. اس وقت بھی آٹے کا کال تھا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کو بحران سے نکال لیا گیا ہے تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا. عوام ایک جسم پہ ماس بوٹ کی تو رہ نہیں گئی، اب یہ ان کی ہڈیوں کا گودا نکال کے. اللہ خیر سلام. ایک بیان یاد رکھیں جو اصلی کہانی ہے کہ 20 سال بڑی محنت کریں گے تو پھر یوں ہو جائے گا. 20 سال اس ملک کی آدھی سے زیادہ نسلیں تو یہ کھا گئے ہیں. جاؤ لگ کے زمانے میں یہ پالیٹکس میں آئے تھے، کتنے سال ہو گئے اس بات کو. اس ملک کو یہاں تک پہنچانے والے ہیں یہ لوگ. ان سے وہ کہتے ہیں نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو اللہ کرے آپ کا اندازہ ٹھیک ہو، میرا غلط ہو.